ماں باپ کے تعلق سے نا وسوسے بعض دلوں میں آ جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں, ابا انہیں فون کرتا ہے کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو ابا طبیعت نہیں پوچھتا, پیسے مانگتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے رہنمائی کر دی. نوجوان نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے. شارحین نے لکھا ہے یہ جو اس حدیث میں اس نے پوچھا ہے نا, کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیسے اس کے اپنے کمائے ہوئے تھے, وراثت کے نہیں تھے. جیسے بیٹا الگ سے کوئی کمائی کرتا ہے, تو اس نے کہا میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, تو حضور حکم کیا ہے؟ اب سوال کا جواب یہ تھا کہ حضور کہتے دے دے یا نہ دے, دو ہی باتیں ہیں نا. اس نے کہا حضور والد پیسے مانگتا ہے. آپ جاتے ہیں موٹیویشن سپیکر کے پاس کہانیاں سننے, آپ چلے جاتے ہیں کسی فلانے آدمی کے پاس ذہن سازی کرنے. او بھائی باہر سے سالن لینے وہ جائے جس کے گھر نہ ہو. آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو تو سارا کچھ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. آپ کا تو اپنا گھر سارا بھرا ہوا ہے, آپ یہاں سے فیض لیں. حضور نے ہر چیز دینی علم کی بس اہمیت کو سمجھی, آپ کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی. سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور میرے والد صاحب پیسے مانگتے ہیں, حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو حکم پوچھتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ فرمایا انت و مالک لابیک. آپ کبھی اس حدیث کے پیرے پہ غور کر لینا تو آپ کو نا باپ سے عشق ہو جائے گا, یعنی آپ غلام بے دام ہو جائیں گے. اس نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے, دوں کہ نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے ابے کا ہے, تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے. آپ کی ذہن سازی کرے گا دین, آپ کو جوان کرے گا, آپ کی سوچیں تازہ کرے گا. میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا, آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں, لوگوں کا وجود نہیں تھکا, ذہن تھک گیا ہے, لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں. اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں, میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے. جوان زیادہ ذرا تھک گئے, یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں. یہ وقت پہ ہی کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا, 3 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا. اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں, بڑی جلدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے, کہیں گھبرائیں گے نہیں, کہیں کمزور نہیں پڑیں گے, کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی, کہیں آپ کو کمزوری نظر. شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں, قرآن و سنت کے قریب ہوں. پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی, نئے سیمینار کی, کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضور طائف چلے گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, بات لمبی نہیں کرتے, اشارہ دیتے ہیں, بڑی تکلیف دی. حضور واپس تشریف لائے, ایک جگہ بیٹھے, حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں. یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا دی, اللہم اہدی قومی, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں. جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا, تو کہتا 3 سال کام کیا ہے, 4 سال کام کیا, تھک گیا ہوں, پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں, تجھے سوک کے ساتھ سویا کرے گا, تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا, تجھے سرور آنے لگے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا, اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے. مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا, مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا, فلانا میری بات نہیں سنتا. پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے. آپ دین کے قریب آئیں, آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں, حضور کے ارشادات سے روشنی لیں, اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے, شاعروں کا ہے, ایک بیوقوف سے سیاستدان ہے, اللہ ماشاء اللہ, سب کو نہیں میں کہہ رہا, پر جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو نا, جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا. یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں, معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگ ہی اللہ کے, سارے روپ ہی اللہ کے. یہ کہانیاں کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے. تو خدا کے بندو اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو حضور بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ آپ دین کی اتنی بڑی بات کو, عقیدہ توحید کو, اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں. اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے؟ جو ملنگ کہلاتے تھے. کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب درویش نے, وہ تقریر نہیں کرتے,
تقریر کرنے ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਕਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ تاکہ تقریر ناراض ہو گیا ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے. کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے. دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ مفتی صاحب. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ ملنگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہو گئی. آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو 2-3 سٹوریاں سنائیں گے, کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے, کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے, تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے. اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں, جاروب کش ہیں. لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے, علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے. آج نا لوگ خطباء کو جانتے ہیں, واعظین کو جانتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں. میں جاتا ہوں اجتماعات میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی 5-6 مولوی ہیں. ہمارے تو سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں, توجہ کے ساتھ. آپ نے 4 بندے دیکھیں آپ پریشان ہو گئے, آپ نے دیکھا ہی نہیں. کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں سبزہ بڑا شاندار ہے. اور یہ جو آپ مایوس ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ بے فکر رہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ بیٹھے جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. میرے عزیز آپ میری بات پہ غور کریں. حضور مسجد میں تشریف لائے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا. حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے, فرمایا دونوں ہی خیر والی ہیں, یہ بھی خیر والی, یہ بھی خیر والی. اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو کہ خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے, واعظ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں, وہ بھی پریشان نہ ہو. کریم نے کتنا کرم کیا, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں, پر انی بعثت معلماً, مجھے تو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے نا, میں تو معلم ہوں نا. یہ لفظ کہتے کہتے حضور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے, اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی. تو اس اہمیت کو سمجھیں, دینی علم کی اہمیت کو سمجھیں. پھر جو آیت میں نے پڑھی, اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم پیر بن بھی جائے نا تو اس کی زیادہ کرامتیں نہیں ہوتی, اس نے کوئی بات سنانی ہے تو سوچ سمجھ کے ہی ہے نا. تو جاہل جو ہوتا ہے اس کو تو عام اجازت ہے نا جو مرضی کہتا رہے. علم خشیت پیدا کرتا ہے, جسے جس چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا پھر اس سے ڈرتا ہے, خشیت پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا. وہ تو آپ ویسے پنچایت میں بیٹھے ہیں تو کچھ بندے ایسے ہیں جو بولنے نہیں دیتے, بالکل ان پڑھ ہیں, کہیں سے نہیں پڑھے, بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی داستانیں, ان کے پاس آپ بیٹھے ہو تھکنے نہیں دیتے, اور بات ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی, تو آپ ان کو عالم تھوڑا سمجھ لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا, بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے, جس کی باتیں محتاط ہوں, جس کی گفتگو محتاط ہو, جس کا لب و لہجہ محتاط ہو. یہ ذوق جب طبیعت کے اندر آتا ہے علم کا, پھر ساتھ ساتھ خشیت آتی. آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے دعوے کوئی نہیں تھے. آج تو ہمارے بڑے بڑے القابات ہیں, اور جو روایتی نقیب ہوتے ہیں محافل میں انہوں نے پکے لقب یاد کر لیے ہوتے ہیں, جو آتا ہے سب کے ساتھ ایک ہی جڑ دیتے ہیں, پکے کٹھے یاد کر لیے. ان کو نہیں پتا یہ بندہ اس کا اہل ہے کہ نہیں, وہ کہہ دیتے ہیں, بول دیتے ہیں. عزیز بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک نے شانیں بیان کی. شانیں, حضور نے کہا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لیکن علم خشیت پیدا کرتا ہے نا, جب کوئی جان لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے. حضور نے ان کی شانیں بیان کی. انہوں نے ساری زندگی ایک ہی بات کی, لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, مجھ سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اب خشیت آ گئی ہے نا, اب مزاج اور ہو گیا ہے, اب ذہن سازی اور طرح کی ہو.
مزاج ہو. جب آپ کے اندر خشیت آنے لگتی ہے، خشیت، پھر آپ کے اندر وہ قرار آتا ہے، قرار، کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب نہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ میں لفظوں میں کچھ اور کہتا ہوں اور عمل میرا کچھ اور ہے. پھر آسانی سے انسان عمل کرنے لگتا ہے. دینی طالب علم جو ہیں اور عام عوام جو ہے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کے علم کی طرف جب ہم توجہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر بحث ہوتی ہے. ہم کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں، پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کبھی نہیں سنائی، تو یہ دیکھیں آج میں نیا مسئلہ سن کے آیا ہوں. وہ معاملات جن کے اندر گنجائش ہے، مستحبات ہیں، وہ کہیں کرتا دیکھ لیں تو آ کے ہم اپنے امام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے. یہ لڑائی نہیں کریں، آپ علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں، عمل کے لیے، اور شوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ. آپ یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری، اور یہ جو دل کا نور ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وابستہ ہے. اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے. یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے، یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے. یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے. وہ دور دراز جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے. کچھ لوگ حنفی ہوئے، کچھ حنبلی ہوئے، کچھ شافی ہوئے، کچھ مالکی ہوئے، کچھ چشتی ہوئے، کچھ قادری ہوئے، کچھ نقشبندی ہوئے، کچھ سہروردی ہوئے. کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا، کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا. اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے، تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک دوائی سے آرام آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارا ہی ہومیوپیتھک سے چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو، کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے. تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے. یہ سارے ٹھیک ہیں. طبیعتوں کا، مزاجوں کا معاملہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حق والا بنایا. اب کوئی آدمی دور دراز چل کے گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا حصہ وہیں تھا. حضرت بقی الدین ابن مخلد، علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں. ہمارے طلباء نا، اب طالب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی، لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے. یہ بھی ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وابستہ لوگ ہوں یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی ہے. مزاج ہوتا ہے. جس چیز کی جو چیز قریب آ جائے نا اس کی قدر آہستہ آہستہ کم. جو لوگ یہاں سے گئے نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب انہوں نے رہائشیں کر لی ہیں، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے. میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں، تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے، ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے. اسی لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو، تم قدر نہیں کر سکو گے. یہاں وہ آدمی رہائش کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے. فرمائے حج ہو گیا، آپ گھروں کو جاؤ، زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام. تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے. کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا، وہ شوق. تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے ہیں. عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا، وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے. کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے، توجہ سے بات سنی ہے، ان کے پاس بات آ جاتی. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا. یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے فون جاتے ہیں. بڑے معاملات ہیں، نظام ہے. کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی. جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے. بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں. یہ بھی ایک الگ داستان ہے. امام بخاری
جن کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی. پوچھیے گا کبھی علماء سے، یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر. تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں. بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، اتنے بڑے امام ہیں، مدرسہ بند ہو گیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا. وڈیرے سردار چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. امام صاحب پابند سلاسل ہیں، گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھائے. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا، جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اوہو میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے. میں نے ایک شخص کی منت کی، چل یار مہربانی کر تھوڑا بتا. یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے نا، یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے. یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور درویش نے کہا تھا ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کوئی نہیں بات سنتا. سنیں جی، حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں. ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا، میں صرف اشارہ کروں گا، اور وہ بھی آنکھ سے. ڈر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے. ایسے بھی حالات آتے ہیں، ایسے بھی حالات آتے ہیں. کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے، کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے. مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک، اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا ہے اور استاد سے پڑھنا ہے، مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا. تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا. میں نے کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑ لیا. او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے. ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی. میں دروازے دروازے مانگنے لگا. کوئی ایک آنا دیتا، کوئی دو دیتا، کوئی ایک دینار، کوئی تین. مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بن حنبل کا آیا، میرے مرشد کا گھر آیا، میرے استاذ کا. وہ جب نکلے نا ایک دینار لے کے، تو ان کا چہرہ دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور دینار نہیں، میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا. آپ نہ یہیں کھڑے کھڑے 2 منٹ میں جو آپ سے ہو سکے مجھے پڑھا دیا کریں. سونیا میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں مانگوں گا، مہربانی کرنا، میں بھوک کاٹ لوں گا، پتے کھا لوں گا، پر میں یہاں آ کے نا آپ سے پڑھا کروں گا. ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا، میں روز مانگنے جاتا، سوالی بن کر خیرات لینے جاتا. میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا، وہ باہر آتے، 1 دینار بھی دیتے اور حضور کی 3 حدیثیں بھی پڑھاتے. کہتے ہیں میں نے نا سوالی بن کے، فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا. وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، حکومت بدل گئی، امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا، دارالحدیث کھل گیا، دور دراز سے طلباء آ کے بیٹھے. جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا. کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے، جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا. فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے، پر جو تو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا. تیرا پڑھنا بھی کمال ہے، میرا پڑھانا بھی کمال. آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں.
وہ ذوق تو پیدا کریں. دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ادائیں فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی, اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراً ہی دستار اتار کے سر پہ رکھی. تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں نا. میں کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی, اس نے مجھے رڑکا ہے اور مکھن نکال کے لے گیا ہے, تو لسی بچی ہے پانی ڈالتے جانا پیتے جانا. کیا بتائیں رنگ ہی اس طرح کا تھا اس شخص کا. کچھ طلباء میں کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے, اپنا ذوق بنائیں. ایک بات میں نے والدین کے لیے بھی کرنی ہے, زیادہ میں نے باتیں نہیں کرنی اس لیے کہ یہ تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی تھی آج کہ آپ نے آنا ہے. حضرت نے کئی دفعہ فرمایا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی علماء موجود ہیں وہ دین کی بات ہی کر رہے ہیں, جہاں بھی کر رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں آپ نے ان میں سے سنی ہوئی ہیں. میری تو ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی, تو میں کر رہا ہوں اور الحمدللہ سعادت سمجھ کے کر رہا ہوں اور دل کی بڑی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے دین پڑھانے والے ایک ادارے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا.